سرکمسٹانشل ایویڈنس، ایک ہوتی ہے عینی گواہی، میں نے آنکھ سے دیکھا کہ یہ چوری کر رہا ہے، میں نے آنکھ سے دیکھا کہ یہ قتل کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے واقعاتی شہادت کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ ایک آدمی قتل ہوا پڑا ہے تازہ، کسی کا گلا کٹا ہوا ہے، ایک آدمی چھرا لے کے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے کپڑے پر بھی چھٹے پڑے ہوئے ہیں، تو خیال کیا جائے گا کہ یہی قاتل ہوگا؟ بظاہر خیال یہی جائے گا انسان کا کہ یہی قاتل ہوگا۔ تو واقعاتی شہادتوں پر بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے اگر عینی گواہی نہ ملے، اگر آنکھ سے دیکھنے والا بندہ نہ ملے تو واقعاتی شہادت پر فیصلے کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا گیا، دوسری عورت کا بچہ تھا وہاں پر، اس نے اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لیا، کہا تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ یعنی عورت نے اپنا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا، اب دوسرے پہ قبضہ کر لے، اسے قابو کر لیا، کہا تیرے کو لے گیا۔ اب کوئی گواہ نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا، حالانکہ اس کا بیٹا وہ تھا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئیں، انہوں نے کہا چھری لاؤ، میں دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا کر کے دے دیتا ہوں تمہیں۔ اب جو اصل ماں تھی وہ چیخ پڑی، سارا اس کو دو، مجھے نہیں چاہیے۔ تب آپ نے کہا یہ ہے اصل ماں جس کو درد ہے اپنے بیٹے کے کٹنے کا۔ تو آپ نے واقعاتی شہادت کے ذریعے ایک بات کو جج کر لیا، اصل میں کے اندر کون ہے جو اصل ماں ہے اور کون ہے وہ جو دعویٰ کر رہی ہے۔ اسی سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تھے کمرے سے اس کی دست اندازی سے بچنے کے لیے، تو ایک بندے نے کیا کہا تھا، کپڑے چیک کرو، اگر کپڑے آگے سے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر یوسف قصوروار ہے، کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ خاتون قصوروار ہے کہ آپ بچانے کے لیے، اپنے بچنے کے لیے بھاگے ہوں گے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں واقعاتی شہادت، حالات و واقعات سے چیک کر کے اندازے لگانا کہ کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے۔ تو واقعاتی شہادت بھی دین کے اندر معتبر ہے اگر عینی شہادت موجود نہ ہو۔ پہلا درجہ عینی شہادت کا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر واقعاتی شہادت۔